اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کوئی ایک دو سال سے تو نہیں چل رہا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران میں ایک یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی اس کا سامنے آیا. کبھی ایران میں دہشت گردی کی صورت میں، کبھی انسرجنسی کی صورت میں یہ سب جاری رہا. یہ جو جنگ ایران پہ مسلط کی گئی ہے، آپ کے نزدیک اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے بہت واضح ہے. قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں جو ہمیں جہاد کی طرف، اور جہاد یقیناً ان کافروں اور ظالموں سے ہوتا ہے. ہر کافر اس کے خلاف بھی جہاد نہیں ہے. کافر حربی جو ہے اس کے خلاف جہاد واجب ہے. کافر حربی اور کافر ذمی کا بھی بہت بڑا فرق ہے. یعنی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں غیر مسلم، وہ ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ان کے اوپر حق ہیں. لیکن جو کافر حربی ہوتا ہے، جو حملہ کر رہا ہو، حرب کر رہا ہو، جنگ کر رہا ہو، جو آپ کو مارنے کے گھر پہ ہو، جو آپ کو مار رہا ہو. گزشتہ 40 سال سے تو زیادہ ہو گئے جو میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں، کہ ایک ملک ہے کہ جو میری اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ 40 سال کا تو میرا ذاتی مشاہدہ ہے. ایک ملک ہے جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہر دن ایک نئی ظلم کی داستان رقم کرتا ہے. کیونکہ قریب ان کے فلسطین ہے، کیونکہ قریب ان کے لبنان ہے، کیونکہ قریب ان کے عراق ہے. جو ممالک ان کے قریب تھے، شام ہے، ان ممالک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ سب پر واضح ہے. اور قرآن مجید میں جو جہاد فی سبیل اللہ کا پیغام ہے، اس پر ان سینکڑوں آیات پر عمل کیسے ہوگا؟ ایک دن دیکھ لیں، 2 دن دیکھ لیں، اپنی طاقت کو دیکھ کر صبر کر لیں، اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دیکھ کر مجاہد اور مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ جائے. کتنے دن تک ہوگا؟ یقیناً یہ بہت بڑا دورانیہ تھا. بہت ظلم ہو چکا، بہت زیادتی ہو چکی. ساتھ میں آپ کی توانائی کی کمزوری تھی. آپ کے پاس طاقت 2 طرح سے نہیں تھی. ایک تو آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسلحے کو اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتیں بڑھانی تھی. دوسری جو آپ کے آپس کا اختلاف ہے، بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. آپ کے پاس تلوار ہو مگر آپ کے پاس بازو نہ ہو، تو کیا کر لیں گے اس تلوار سے آپ؟ مسلمان ایک دوسرے کے لیے بازو ہیں. جب اسلامی ممالک یعنی 56-57 اسلامی ممالک آپس میں اگر ہم آہنگ نہیں ہوں گے کھلے دشمن کے خلاف جو مسلسل کئی دہائیوں سے ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ لہٰذا ایک مدت تک یہ کوشش کی جاتی رہی کہ امت مسلمہ میں، مسلم ممالک میں اتحاد ہو، اور اس اتحاد کے ذریعے سے پھر ہم اپنی طاقت کو بروئے کار لے کر آئیں. الحمدللہ ایران کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور انہوں نے اس وقت میں امریکہ کے سفارت خانے کو تہران سے ختم کیا تھا کہ جب ان کی نئی حکومت بنی تھی اور ایک انقلاب آیا تھا. جب تو ان کے پاس یہ وسائل بھی نہیں تھے اور یہ ٹیکنالوجیاں بھی نہیں تھیں. اس وقت میں انہوں نے تقریباً 40 سال پہلے امریکہ کو شکست دی تھی انہوں نے تہران کے اندر. اور الحمدللہ ان کی پریکٹس رہی ہے. ان کے پاس 2 بڑی صلاحیتیں ہیں. ایک تو صلاحیت ان کے ہاں اپنے وطن سے خالص اور مخلص ہونا. جو حکمران اپنے شہریوں سے مخلص نہیں ہے، اپنے وطن سے، اپنی زمین سے، اپنی خاک سے، اپنے ملک سے سچا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے ملک کی خاطر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا. جس کے باہر وسائل ہوں، جس کے تعلق ہی اپنے ملک سے جو ہے وہ اپنی ذاتی بنیاد پر ہو، اپنے مفاد کی بنیاد پر ہو، ذاتی مفاد کی بنیاد پر، وہ کبھی بھی اپنے ملک کی خاطر اس طرح کے منصوبے، اس طرح کی ہمتیں نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو ان کے پاس بڑی صلاحیت ہے وہ حسینی ہے. وہ حسینی ہیں، وہ کربلائی ہیں. وہ مولا علی علیہ السلام کے اس حکم کو اپنی حکومت کا اولین بنیادی ایجنڈا اور اصول قرار دیتے ہیں، جس میں حضرت نے فرمایا کون للظالم قسما وللمظلوم اونا. اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی حضرت نے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.